سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی تدبر قرآن کی کلاس ہے، اور آیت نمبر 85 ہے سورہ البقرہ کی۔ بتایا تھا آپ کو میرے محترم، اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کو بیان کرنا چاہا۔ یہ بات کون سی بات؟ دوہرا معیار میرے محترم جی، تاکہ لوگوں کو شک نہ ہونا۔ اگر کوئی کہے کہ صاحب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، صاحب مسلمان تو ہم ہیں نا، صاحب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر کرپشن کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ تھا میرے محترم جی، بد زبانی کر رہے ہیں، بد اخلاق بد تہذیب ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، کیا ہوا بھائی؟ نماز روزہ تو ہم کر رہے ہیں نا صاحب۔ یہ ہے دیکھیں، تبھی اللہ تعالیٰ اس دوہرے معیار کو یہاں واضح کرنا چاہا، ایک باقاعدہ عملی دلیل دے کر، کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے ایک دوسرے کا خون مت بہائیے گا، وہ آپ بہانے لگے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو جی، آل بیت اطہار کا قتل بھی کر دیا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو جی۔ اور پھر میرے محترم کہا گیا تھا ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مت نکالنا، مگر وہ بھی آپ لوگوں نے کیا، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالا، جس سے میں نے آپ سے کہا تھا اپنے مستحقات اپنے حقوق سے نکالا، اور مزید یہ لوگوں کی مدد بھی کی آپ کے خلاف۔ اچھا صاحب، اب جب وہ بیچارے مغلوب ہو گئے جی، اور اسیر بن کے واپس، قیدی بن کے واپس آ رہے ہیں، تو اب آگے بڑھ کر آپ ماشاءاللہ ان کا فدیہ دے کر، ان کا معاوضہ دے کر ان کو چھڑا رہے ہو۔ تو فرمایا یہ کیا تضاد ہے، یہ کیا تضاد ہے؟ دیکھا آپ نے، ہمارے دین میں تضاد نہیں ہے میرے محترم، یکسوئی، یکرخی، اپنا باطن و ظاہر یکسو ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو دو ہی کردار ہیں قرآن میں، ایک مومن اور ایک منافق، بس کافر نہیں ہے، نہ وہ تو پتہ نہیں تین بنا دی کہ صاحب ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، ہرگز نہیں۔ کافر جو ہے وہ منافق ہے، حق کو چھپانے والا، جی وہ منافق کی سنگین ترین شکل ہے۔ تو دو ہی ہیں پورے قرآن میں، صحیح کر لیجئے اس کو، بہرحال جو سمجھنا چاہے مسئلہ نہیں ہے، جن کا خیال ہے تین ہے تو تین ہی صحیح، 10 ہیں 10 ہی صحیح، مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ میں جو آتا ہے میرے محترم، دو ہیں، ایک مومن ایک منافق۔ مومن کون ہے؟ اپنے باطن و ظاہر کو یکساں رکھنے والا، جس کو قرآن متقی بھی کہا ہے۔ اور منافق کون ہے؟ دوہرے معیار والا۔ یہ آیت نمبر 85 مکمل اس دوہرے معیار کو پریکٹیکل طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اپنا باطن و ظاہر الگ الگ ہے، معاذ اللہ، یہ منافقت ہے، حق کو چھپانا، ٹھیک ہے۔ اس لیے پھر محترم اللہ تعالی نے اب ان سے کوشچن کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا متضاد باتیں کر رہے ہیں صاحب؟ آپ لوگوں کو پہلے جی لوگوں سے جھگڑتے ہو، اپنے ہی لوگوں سے، ان کو پھر نکالتے ہو، ان کو حقوق نہیں دیتے ہو، اور الٹا دشمنوں کو بھی ان کے خلاف مدد کرتے ہو۔
اب جب وہ اسیر بن کے آتے ہیں تو آگے بڑھ کر آپ ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑوا بھی لیتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھ قرآن نے بتایا صاحب افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا آپ عمل، ایمان کا مطلب عمل ہے، بتایا آپ کیا آپ عمل کر رہے ہیں کتاب الہی کی بعض باتوں پر، وتکفرون ببعض، اور بعض باتوں کا انکار کر رہے ہو، چھپا رہے ہو بعض باتوں کو، عمل نہیں کر رہے اس پر، جو آج میرے محترم ہر مسلمان کا شیوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہر مسلمان نے اپنے کچھ ایشوز بنا لیے خیر کے ساتھ جو اس کو نمایاں کر سکتے ہیں معاشرے میں، ایک یا دو باتیں نمایاں بن گئی، یونیک حیثیت مل گئی، اس پہ اڑے ہوئے ہیں، باقی نہیں، باقی کی ضرورت نہیں ہے میرے محترم۔ چناؤ کا عمل بتایا آپ کو، منتخب نصاب اور فلاں نصاب، اعوذ باللہ۔ قرآن بتا رہا ہے کہ صاحب یہ تو اب یہ کیا ہے، سن ابھی رک جائیے، یہ کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے، اگلی بات آتی ہے میرے مطلب سورہ النساء میں، جہاں ابھی لے کے چلیں گے ہم آپ کو۔ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کردار کو کیا قرار دیا ہے، کون ہیں یہ لوگ، اور ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے میرے موت، ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کتنا کتاب الہی پہ، کتنا تعلیمات الہی پہ عمل کر رہا ہے اور کتنا نہیں کر رہا، سب کو پتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، مگر مشکل یہ ہے نا، ایک دو باتوں پہ عمل کر کر نعرہ لگاتا ہے کہ صاحب میں پورے دین پہ عمل کر رہا ہوں، روایتیں بنا لی کہ صاحب آپ فلاں عمل کر لیجئے پورے دین پہ عمل ہو جائے گا، نہیں سر، اس روایتیں بنا لی کہ صاحب آپ جی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، آپ کو پورے قرآن کا پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، وہ قرآن کا 1/3 ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے تو آپ کو پورے قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا۔ ایسے بہت ساری روایتیں بنا لی میرے محترم، جی فلاں عمل کر لیجئے، سارے دین پہ عمل کرنے کے ثواب، سارے گناہ معاف، ختم۔ بتایا نا آپ، فلاں دن کا روزہ رکھ لیجئے، فلاں دن کا روزہ رکھ لیجئے، پچھلے سال کے سارے گناہ معاف، آئندہ کمنگ ایئر کے بھی سارے گناہ معاف، یہ دین ہے میرے محترم۔ یعنی ہمیں گناہ پہ عمل کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے کہ خوب دبا کر گناہ کیجیے میاں، کوئی حرج نہیں، روزہ رکھ لیجئے گا فلاں دن کا، سب کور ہو جائے گا، یعنی ہمیں گناہ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ کوئی پریکٹیکل بات، اس میں کوئی سینس ہے میرے محترم؟ یہ ہمارا دین رہ گیا میرے محترم۔ بہرحال اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف کوشچن کیا نا، پہلے سمجھانے کے لیے، دیکھیے کوشچن ہے سمجھانے کے لیے، آپ خود فیصلہ کیجئے باپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بعض باتوں پر، بعض کتاب الہی کی باتوں پر عمل، بعض باتوں پر عمل نہیں، قیدیوں کو چھڑانا یہ عمل ہے، ٹھیک ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کو گھروں سے نکالنا حرام تھا آپ کے لیے، حرام تھا، اللہ اکبر، جی حرام عمل تھا میرے محترم، کسی کو اس کے حقوق ادا نہ کرنا یہ حرام عمل ہے اکارڈنگ قرآن۔ جی محرمات کتنے ہیں قرآن کریم میں، بتایا تھا آپ کو الحمدللہ، دیکھیے یہ اللہ اکبر، یہ حرام عمل ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرنا حرام عمل ہے، مگر اس کو کوئی حرام عمل نہیں سمجھتا، نہیں بتایا گیا، حرام عمل اور ہیں۔ اچھا، اس نے فرما دیا
آئیے تفسیر قرآن بالقرآن کی طرف اور چلتے ہیں سورہ النساء کی طرف، اور آیت نمبر الحمدللہ جی آیت نمبر ہے میرے محترم 150 ہے سورہ النساء کی 4 کی 150 اور 151 اور پھر 152۔ قرآن کھول لیجئے میرے محترم، آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن، آیت نمبر 85 سورہ البقرہ کی تفسیر کی جا رہی ہے سورہ النساء 4:150 سے۔ دیکھیے وہی سیم وضاحت، فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور رسول کو، اور آپ کو بتایا یہاں کہ رسول سے مراد یہاں رسول اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ان کے لیے، ان کی تعظیم و توقیر بیان کرنے کے لیے۔ جی آگے دیکھیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ اب دیکھیے یہ منکرین حق ہیں، حق کو چھپانے والے ہیں، منکرین حق۔ اب ان کا انکار کا عملی طریقہ کیا ہے یہ دیکھ، یفرقوا ویریدون یفرقوا، تفریق کرتے ہیں اللہ تعالی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ قرآن میں ہی ہے میرے محترم، بار بار آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ازل سے نہ صاحب، ازل سے، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے، اسلام ہی ہے میرے محترم۔ بس یہودیت کوئی دین الہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہمیں صاحب، الہامی مذاہب نہیں صاحب، کوئی الہامی مذاہب نہیں، ایک مذہب ہے الہامی مذہب، اور وہ ہے اسلام اکارڈنگ قرآن۔ بس یہودیت نہیں ہے، نہ میرے محترم نصرانیت ہے، نہ، مگر ہم سے کہا جاتا ہے 3 الہامی مذاہب۔ جی تو اسلام ہی ہے میرے محترم۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک، آیت نمبر بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو بھی اطمینان قلب ہو جائے۔ یہ میرے محترم آیت نمبر 19 ہے سورہ آل عمران کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی دین الہی ہے، اسلام بس، اور کوئی مذہب نہیں میرے محترم، سب بنائے ہوئے مذاہب ہیں۔ یس، اللہ کی نظر میں اسلام ہے، بے شمار آیات۔ اس نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، فرما دیا کہ صاحب اسی لیے جو اسلام کے علاوہ جو کوئی دین لائے گا یہ اس سے قبول نہیں ہوگا صاحب، نہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین لائے گا تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن نے کلیئر اس کے بارے میں اعلان فرما دیا۔ جی یہ بھی الحمدللہ یہ بھی الحمدللہ سورہ آل عمران ہی ہے، اور یہ آیت نمبر ہے 85 میرے محترم، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین کی بات کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں ہوگا۔ بس وہ عمل کرتا رہے مگر قبول نہیں ہوگا اس سے۔ تو اسلام ہی دین الہی ہے، الہامی مذہب ایک ہے صرف، وہ ہے اسلام اکارڈنگ قرآن، باقی نہیں ہے میرے محترم۔ اسی لیے میرے محترم اسلام کیا ہے، اسلام کا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بتایا آپ کو میرے محترم، تمام انبیاء علیہ السلام
اسی دین اسلام کی پرچار اور تبلیغ کرنے آئے تھے۔ اسی لیے یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تفریق کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہو رہا ہے۔ آگے چلیے، وہی بات، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پہ عمل کریں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض پہ عمل نہیں کریں گے۔ ان کو قرآن کیا قرار دے رہا ہے؟ یہ کافر ہیں میرے محترم جی، یہ دوہرا معیار کے ساتھ اچھے بھی ہیں اور شیطان بھی ہیں، نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ کر لیجئے، ایک ہو سکتے ہیں، یا شیطان ہیں یا انسان ہیں، بس۔ مگر دونوں مکس ہیں کہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں مگر بہت بڑے شیطان بھی ہیں، اسے نہیں ہوتا میرے محترم۔ یہ نون سنس ہمیں ایکسپٹ کرنے کے لیے کہا گیا، اسی پہ محنت کی گئی۔ کہتے ہیں بہت اچھے انسان مگر زبان ذرا گندی ہے، گالی گلو، مگر ہیں بہت اچھے انسان۔ اعوذ باللہ، اور ہم نے مان لیا، ہمارے اپنے مفادات تھے نا اصل میں جی، اس انسان سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں، تبھی ہم اس کی بد تہذیبی بد اخلاقی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور وجہ کوئی نہیں ہے۔ انتہا تو یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، جو اپنے آپ کو بابا کہتے ہیں، اعوذ باللہ، یعنی تصوف کو بھی بدنام کیا جاتا ہے۔ تصوف، اپنے آپ کو تصوف کا، اپنے آپ کو بابا کہتے ہیں، اور لوگوں کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں، جانے سے پہلے کہتے ہیں بابا کے ہاتھ میں شفا ہے، ان کے دم میں شفا ہے، مگر وہ ماں باپ کی اور ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے ہیں۔ یہ شیطان ہے میرے محترم، شیطان، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم جاتے ہیں، اپنے مریضوں کو لے کے جاتے ہیں کہ صاحب ان کو دم کر دیں گے تو شفا ہو جائے گی، دم کریں گے اس کو بھی شیطان بنائیں گے اپنا جیسا۔ میرے محترم نہیں ہوتا ایسا، اعوذ باللہ۔ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو بھی امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کردار مبارک تھا آپ کا، سب بھول گئے۔ تو فرمایا میرے محترم، یہ اللہ کی نظر میں کون ہے؟ منافق، کافر۔ اب آگے رکیے، جی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب قرآن نے ان کا کوز بتایا، ریزن کیا ہے بیسیکلی، why they are playing with that۔ بعض پہ عمل کرنا، بعض پہ عمل نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے قرآن نے بتایا، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ اپنے لیے کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ کیا مطلب اپنی راہ؟ یہ اپنی خواہشات کی راہ، جی، اپنی منمانی کی راہ، اپنی منچاہی زندگی کے لیے اپنی مرضی کی راہ، اس سے اس نہیں کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھا آپ نے، قرآن نے آپ کے سامنے ہے۔ آج جو بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے دین میں، اپنے مفادات کی نہیں کیا جا رہا ہے نا صاحب، جی۔ تبھی قرآن نے اگلی آیت 151 میں کیا فرمایا؟ یہ بات سننے کے قابل ہے، فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، وہی ہیں حقیقی معنوں میں کافر، وہی ہیں، معاذ اللہ۔ میں نے کہا نا آپ سے محترم، منافق بڑا مسئلہ ہے، کفر سے اعلیٰ ہے منافقت، جی۔ ہم کو تو منافقت کے بارے میں بس کہا جاتا ہے لوگوں میں تلاش کرو نفاق، لوگوں میں۔ آپ تو ماشاءاللہ کامل و اکمل ہیں، آپ تو جنت کے وارث ہیں، آپ کی ہی نماز قبول ہو رہی ہے، آپ کی ہی عقیدہ صحیح ہے، آپ ہی آپ ہیں، آپ تو جنت پہنچ گئے۔ اب آپ لوگوں میں تلاش کرو منافقین کے صفات، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ لکھیں گے بھی، اللہ چاہے وہ لیکچر ہیں، کچھ لیکچر تو ہیں یوٹیوب میں ہمارے۔ میرے محترم، میں نے قرآن کریم سے 67 منافقین کی صفات بیان کی، کتنی؟
67۔ اللہ اکبر۔ اس نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، وہی حقیقی معنوں میں کافر ہیں، اعوذ باللہ۔ یہ منافق، تو کفر کیا ہے؟ منافقت کی ایکسٹریم شکل کفر ہے میرے محترم۔ جی اس نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان جیسے لوگوں کے لیے رسوائی کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں مہین کہاں؟ سورہ النساء میں، البقرہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں فرمایا خزیون، بتائیں گے ابھی آپ کو فرق دونوں میں۔ آگے پھر میرے محترم آیت نمبر 152 فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور رسول اعظم، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولم یفرقوا، تفریق نہیں کرتے، کوئی راستہ نہیں نکالتے، چناؤ نہیں کرتے، معاذ اللہ، نہ، ولم یفرقوا، تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے، یعنی تمام تعلیمات الہی پہ عمل کرتے ہیں، چناؤ نہیں کرتے۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اجورہم، وہی لوگ ہیں جن کو یقیناً، سوف، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر عطا فرمائیں گے۔ کلیئر ہو گیا میرے محترم؟ دیکھا آپ نے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیت نمبر 150 میں بتا دیا کہ ریزن کیا ہے، راستہ تلاش کر رہے ہیں اپنے لیے، جی اپنے فائدے کی چیز، معاذ اللہ، چناؤ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جی پورے دین الہی پہ عمل کرنا ہے میرے محترم، تمام تعلیمات الہی پر چناؤ نہیں۔ چناؤ کا مزاج بنا دیا گیا اور بتا دیا کہ بس ہاں یہ عمل کر لو، پوری تعلیمات پہ حاوی ہو جائے گا۔ ارے صاحب اگر ایسا ہی تھا کہ ایک عمل سے پوری تعلیمات، تو پھر پورے قرآن کو نازل فرمانے کی کیا ضرورت تھی میرے محترم؟ بس سورہ اخلاص نازل فرما دیتے نا، بس ٹھیک۔ جو بھی اعمال، مثال نہیں دینا، بہت ساری مثالیں ہیں میرے محترم، سب میرے محترم نامعقول باتیں، معاذ اللہ، مگر اچھی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ تو میرے محترم آگے چلتے ہیں، فرمایا یہاں کیا، فما جزاء، اب دیکھیں یہاں اسلوب الگ ہے، وہاں اسلوب الگ تھا۔ یہاں پہلے کوشچن کیا گیا، اب ایک اور کوشچن آ رہا ہے، ما جزاء، عقل کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ خود جواب دیجئے صاحب۔ پہلا کوشچن یہ تھا کہ کیا آپ کتاب الہی کے بعض باتوں پہ عمل کرتے ہو، بعض پہ عمل نہیں کرتے؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ سوچو امر۔ اب صلہ کی بات آ رہی، صلہ، ریوارڈ، فرمایا فما جزاء، اب آپ خود بتائیے جو ایسا کر رہا ہے، اب آپ بتائیے ما جزاء، کیا صلہ ہونا چاہیے، من یفعل ذلک منکم، آپ میں سے جو ایسا کر رہا ہے کہ کتاب کی الہی کے بعض باتوں پہ عمل کر رہا ہے، بعض پہ نہیں عمل کر رہا، چناؤ کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ خود بتائیے کیا اس کا صلہ ہونا چاہیے۔ دیکھا آپ نے کوشچن، ما جزاء، کیا صلہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالی جواب دیتے ہیں خود، جی فرمایا سوائے خزی، عذاب نہیں کہا، ہم تو فوراً عذاب الجہنم تو زبان کی نوک پر ہے نا صاحب، مگر اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں یہ لوگ، چناؤ کر رہے ہیں، اکارڈنگ قرآن منافق ہیں، مگر پھر بھی اللہ احتیاط سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ابھی فرمایا خزی،
عذاب نہیں کہا، جہنمی نہیں قرار دیا گیا ان کو فوراً، نہ، آگے آ رہا ہے نو ڈاؤٹ، مگر پہلے سٹیپ میں نہیں میرے محترم، نہ، موقع جو دینا ہے سوچنے کا۔ اب خزا یخزی، خزیٌ، خزا بتایا تھا آپ کو معاذ اللہ هو الذل والہوان، کسی کو رسوا کرنا میرے محترم۔ اچھا صاحب، فی الحیا بتایا آپ کو، حیا زندگی، حیا یحیا زندہ، زندہ ہونا، یہ مصدر حیات زندگی، یہ مصدر ہے۔ اب آئیے میرے محترم الدنیا، دنیا کی طرف آئیے۔ اس کا روٹ ورڈ بتایا تھا آپ کو، دنا یدنو، دنا و دال نون واو، دنا قریب ہوا، قریب ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر میرے محترم وہی جو قرآن کریم ثم دنا فتدلا، سورہ النجم میں میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بأمی نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر معنوی لحاظ سے دانیہ، دانیہ کا مطلب ہے نچلے درجے میں رہنے والی، نچلی درجہ، نیچے کے درجے کو کہتے ہیں دانیہ۔ اس کا اپوزٹ آتا ہے عالیہ، بلند، جی، العلیہ، الدنیا، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے العلیہ۔ ابھی وقت نہیں، بتاؤں گا پھر کبھی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دنیا، الحیات الدنیا کے مقابلے میں العلیہ نے بلند نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ کہا الآخرہ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ہمیشہ رہنے والی ہے، العلیہ نہیں کہا۔ حالانکہ کمپریزن کا تقاضا یہی تھا کہ اگر دنیا نچلی کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا اپوزٹ لفظ ہے العلیہ، نہیں آتا میرے محترم، نہ، بلکہ الدنیا نچلی کی، ہمیشہ نچلی چیز کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ تعالی نے آخرت کا، اس کا ضد آخرت فرمایا ہے، جی۔ وہ لازم اور ملزوم کا جو تصور ہے انشاءاللہ بتائیں گے پھر کبھی آپ کو۔ اچھا، اشارہ کیا مل گیا کہ یہ دنیا کی زندگی نچلی درجے کی ہے، جی، دنیا کا مطلب ہے دنیا نچلے درجے والی، نچلے درجے والی، یعنی کوئی آنر کی جگہ نہیں ہے، یا نہ خود یہ کوئی آنر ہے، درجہ نچلا ہے اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انسان ہمیشہ نچلے درجے کی طرف نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اپنی۔ گڈ، اچھی بات ہے۔ انسان یہی چاہتا ہے نا کہ جو کچھ اسے ملے بہتر نہ ہو، سب سے بہتر چاہیے، جی، بہتر نہیں چاہیے، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ چاہیے۔ انسان کو ہی اللہ نے بنایا ہے، تبھی میرے محترم ترقی کا کام ممکن ہوا اور تعمیر کا کام ممکن ہوا، اور بہتر سے بہتر انسان آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسی وجہ نے ہمیشہ یہ بتایا کہ آپ اس دنیا نچلی درجے کی چیز ہے، ڈونٹ لک فار اٹ، مت اس پہ اپنی نگاہ رکھیے، آپ تو شاہین ہیں، وہاں ایگلز ہیں، آپ ایگلز، آسمانوں کی طرف رخ رکھیے، وہاں کی بلندیوں کو پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے انسان کو یوں ہی بنایا ہے، تبھی دنیا کو بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انسان نچلی درجے کی چیز کی طرف نہیں دیکھتا، نہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے، ہمیشہ وہ بلندیوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو بلندیاں کیا ہیں؟ بلندیاں آخرت ہے، جی۔ اچھا،
اب یہاں میرے محترم دو باتیں وضاحت کرنی ہیں، دنیا کے بارے میں بھی، اور ایک لفظ جو بھی ہم نے پڑھا خزیون، یہ کیوں کہا گیا؟ رسوائی کیوں؟ ان جیسے لوگوں کے لیے جو چناؤ کرتے ہیں، اپنے راستے نکالتے ہیں، اپنے خواہشات پہ چلتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو مومن کہنے کا، اور سب کچھ بھی کرتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں۔ کیوں میرے محترم؟ کیوں؟ اشارہ مل گیا میرے محترم، اشارہ یہ مل رہا ہے کہ جو انسان یوں کرتا ہے، چناؤ کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، خود کو دھوکہ دیتا ہے، دنیا مفادات حاصل کرنے کے لیے اور ایک مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اشارہ دے دیا کہ انسان جب بھی تعلیمات الہی میں کھلواڑ کرتا ہے، جب بھی چناؤ کرتا ہے، تو اپنا مقام اور مرتبہ بنانے کی نہیں کرتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو دنیا میں ہی رسوا کر دیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو دنیا رسوائی ان پہ مسلط کر دی جائے گی۔ دنیا کے بارے میں بھی پتہ نہیں عجیب عجیب روایتیں بنا دی اس کی مذمت کرنے کے لیے، اور دنیا یوں ہے اور دنیا یوں ہے، قرآن کے خلاف ہے میرے محترم۔ جی قرآن نے تو ہمیں دنیا مانگنا سکھایا ہے، اور وہ بھی آخرت سے پہلے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً، دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی دعا پہلے ہیں، بعد میں آخرت ہے۔ دیکھا آپ نے روایات کا میرے محترم نگیٹو امپیکٹ آپ نے دیکھا۔ ہمیں کہا ہے دنیا سے نفرت کیجیے، دنیا بری ہے، دنیا فلاں ہے، دنیا پتہ نہیں۔ جی اللہ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، قرآن پڑھیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا یہ ایک ذریعہ ہے آخرت تک پہنچنے کے لیے، امتحان کی جگہ ہے صاحب۔ یس، کیا منع ہے میرے محترم کہ آپ دنیا کی ہی بن کے رہ جائیں، بس اس سے منع ہے۔ مگر دنیا بہتر ہو اور دنیا کو آپ استعمال کریں، آپ کے انڈر میں دنیا رہے، آپ دنیا کے انڈر میں مت چلے جائیے، یہ ہے، بس اتنا فرق ہے۔ جی اس سے میرے محترم اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آگے چلیے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن۔ جی اور یوم بتایا تھا آپ کو، جی اَأَمَا یا اوما بتایا تھا آپ کو، اوما یا ومو۔ جی یوم جو ہے یہ پیمانہ ہے وقت کا، زمانے کا۔ یوم هو الذي یمر علیہ اللیل والنہار، دن اور رات کا دورانیہ جب مکمل ہوتا ہے تو اس کو یوم کہتے ہیں۔ اچھا، القیامہ یہ ہے میرے محترم قام یقوم، قام یقوم، قوامہ ہے، یعنی صاحب قوامہ آگے ٹھیک ہے، اسی سے نکلا ہے قیام، قیام اللیل، قیام مصدر ہے، قام یقوم، نعم اس کا مصدر ہے قیام، یہ مصدر ہے، اور قیامتن یہ بھی مصدر ہے، اس میں تا لگ گیا۔ اب قیامت کو میرے محترم، قیامت کو قیامت کیوں کہا گیا؟ معنوی لحاظ سے کہ وہ قائم ہوگی، لا محالہ قائم ہوگی۔ قیامت کا مطلب یہی ہے، لا محالہ وہ قائم ہوگی۔ یعنی کیا مطلب قائم ہوگی؟ یعنی واقع ہوگی، جس کو قرآن کریم میں فرمایا الحاقہ، یہ ہے حق ہو جانے والی، یہ ہے قیام۔ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر قرآن بالقرآن سے
جو حق ہونے والی ہے، تو قیام واقع ہونے والی، کیا مطلب واقع ہونے والی؟ قائم ہونے والی حق. اسی طریقے سورہ واقعہ اذا وقعت واقع ہونے والی، یہاں ہے قائم ہونے والی. یہ سب قیامت کے نام ہے جس میں صداقت اور سچائی کو بیان کیا گیا ہے. یقیناً قائم ہوگی، یعنی الحاقہ یقیناً قائم ہوگی. مگر اسلوب استعمال کیا گیا وہ لفظ میرے محترم جو انسانی ذہن اس سے آشنا ہے، قیام سے، کھڑے ہونے سے آشنا ہے نا صاحب. جی جی، کھڑا ہونے سے آشنا ہے. قیام کا ہی سارا مسئلہ ہے معنوی لحاظ سے. بڑائی اور کبریائی قیام سے ہی اس کو منسوب کیا جاتا ہے. بہرحال فرمایا یوم القیامت یردون رد، بتایا تھا آپ کو رد فعل مشدد ہے، اصل میں ہے را دا دا، لوٹانا. رد لوٹانا، کسی چیز کو لوٹانا. جی رد کسی چیز کو لوٹایا. جی اس میں فرمایا یردون، یردون یہ ردہ ہے. پھر میرے محترم یہ یردون بن گیا، یہ ثلاثی مزید کی طرف چلا گیا میرے محترم. اور وہ کیا ہے؟ یہ ہو گیا افعل، ارددا، ارددا یرددو. اور پھر تردون میرے محترم، تردون وہی دال مشدد ہو گئی پھر، یعنی یقیناً، قصداً، ارادتاً آپ سب کو لوٹایا جائے گا. تردون آپ سب کو لوٹایا جائے گا یقینی طور پر. جی تبھی باب افعلا میں آ گیا، یقینی طور پر لوٹائے جائیں گے آپ سب. کس طرف؟ الی طرف اشد شدید. یہ اشد بتایا تو آپ کو یہ کیا ہے؟ اشد یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اسم التفضیل، اور اس کا ورب ہے شد. شد یہ شد کا مطلب میرے محترم کھینچنا بھی ہے، شد کا مطلب مضبوط کرنا بھی ہے، مستحکم کرنا بھی ہے. جی جی، اور شد کا مطلب سخت بھی ہے، اور شد کا مطلب یقینی بھی ہے. یہ تمام مفہوم الحمدللہ قرآن کریم میں آتے ہیں. جی جی جی، یہاں صرف لوگوں نے لکھا شدید سخت نہیں صاحب، یقینی بھی تو ہے. ہر جگہ تو سخت نہیں آ سکتا، مضبوط بھی ہے، مستحکم بھی ہے. بہرحال اور شد کا مطلب کھینچنا بھی ہے. جی کھینچنا بھی ہے. اچھا، الی اشدی سپرلیٹو ڈگری ہے، سخت ترین العذاب، عذاب کی طرف. یہ دیکھیں پہلے بھی الحمدللہ آپ کو بتایا تھا میرے محترم، عذب، عذب اور عذوب، اگر آپ ذال پر زبر لگاتے ہیں عذاب، عذب کا مطلب ہے منع، روکنا. جی ایک زمانے میں، دور میں پانی روکا جاتا تھا مواشیوں سے علاج کی شکل میں. بہرحال تو عذب اصل میں ہے منع الماء عن الماشیہ. اوریجنل یہ ہے کہ روکنا پانی مواشیوں سے، یہ عذبہ ہے، ذال سر زبر ہے. مگر عذبہ میرے محترم جب ذال پر پیش آ جائے گا تو وہ ہو جائے گا میٹھا. مصدر دونوں کا ایک ہے، عذب. جی جی، مصدر دونوں کا ایک ہے. ابھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے میرے محترم، یہی عربی زبان کا کمال ہے. جی
کہ آپ جمع کے صیغے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پر قرآن میں ہے اخوال. اخوال یہ کس کی جمع ہے؟ خال یعنی ماموں. خال کی جمع اخوال ہے. ٹھیک، لیکن اگر آپ نے جمع پڑھا خیلان، اخوال کی ایک اور جمع آ گئی خیلان. تو صاحب خیلان کیا ہے؟ یہ بھی خال کی جمع ہے، نو ڈاؤٹ، مگر کون سا خال؟ ہاں، یہ خال ماموں نہیں ہے صاحب، نہ. لیکن جمع سے اندازہ لگا لیں گے آپ. خال میرے محترم وہ جو کالا نشان ہوتا ہے میرے محترم، جس کو ہم تل کہتے ہیں. تل جو ہوتا ہے گال میں، جی اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں خال کہتے ہیں. اب آپ کیسے جانیں گے؟ جمع سے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں اخوال تو خال ہے مگر ماموں، لیکن اگر آپ نے پڑھا خیلان تو خیلان خال کی جمع ہے مگر خال ماموں نہیں بلکہ وہ تل ہے. تل کو خال کہتے ہیں. یہ عربی زبان کی اور بہت ساری مثالیں ہیں میرے محترم. اچھا، اس لیے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ العذاب سے مراد جی العذاب روکنا. کیا روکا جائے گا ان سے؟ نعمتیں روکی جائیں گی. جی نعمتیں روکی جائیں گی، راحتیں روکی جائیں گی، سکون روکا جائے گا، پانی روکا جائے گا، بہترین کھانا روکا جائے گا، سب روکا جائے گا ان سے. یہ ہے عذاب. یعنی اگر ایک لفظ میں اگر آپ کہنا العذاب کیا ہوا؟ پھر ہوا الحرمان من نعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم قرار دیے جا رہے ہیں. اور فرمایا سخت ترین عذاب ان کو لوٹایا جائے گا قیامت کے دن. بعد میں کہا، پہلے موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیجیے. ما جزاء من يفعل ذلك منکم، آپ خود بتائیے کیا صلہ ہونا چاہیے آپ میں سے کسی کا جو ایسا کرے، جو چناؤ کرے. آپ خود بتائیے. اس مطلب یہ اس اسلوب کو ہم نے سیکھنا ہے. سوال ان سے کیجئے، ان سے کہیں آپ خود جواب دیجئے، آپ خود بتائیے کیا ہونا چاہیے. صلہ ایکٹیویٹ کرنا ہے میرے محترم عقل انسانی کو، بس اور کچھ نہیں. بس یہ ہمارا کام ہے. ایکٹیویٹ کر دیجئے، اب وہ خود سوچنا شروع کرے گا. اچھا آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالی. یہ بہت پیاری بات آ گئی. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالی بِغَافِلٍ، اللہ تعالی غافل نہیں ہیں. کس سے؟ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو آپ عمل کر رہے ہو. اللہ تعالی غافل نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب میں نے کہا نا، ہر آیت کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے نا صاحب. یہ سکھایا جاتا ہے کہ آئیے ہمارا ساتھ، ہم دنیا سے ظلم کو مٹائیں گے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم انصاف قائم کریں گے. تو سب اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ارے صاحب اللہ تعالیٰ کو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے. نہیں ہے جی، نہیں ہے. تبھی تو ہم خود اپنا حق لیں گے نا اپنے ہاتھ سے. تو صبر کی تعلیم کہاں گئی؟ ارے صاحب وہ تمام آیتیں منسوخ ہو گئیں، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اب کوئی صبر نہیں کرنا. ہم نے اپنے بازو سے، اپنے طاقت کے بازو سے اپنا حق چھیننا ہے. آئیے چھینتے ہیں لوگوں سے حق، اپنا حق. گڈ.
ضروری تھی تھیوری میرے محترم، سبوں نے یوں کیا. تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، سبوں نے اپنے بادشاہوں کو قتل کیا، حکمرانوں کو کوئی اور کو بادشاہ بنایا، اس کو کسی نے قتل کر کر وہ بادشاہ بن گئے. یہی تسلسل چل رہا ہے جو چلتا رہے گا تا قیامت میرے محترم. جی جی جی، جو چلتا رہے گا تا قیامت. قتل کیا جائے گا بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، پھر اور کوئی بادشاہ سلامت آئیں گے، وہ ظلم و ستم کریں گے، ان کے لیے کوئی اللہ پیدا کر دیں گے، وہ اس کو قتل کرے گا. یوں ہی ہوتا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے. کسی نے کسی کو بادشاہت محبت اور پیار سے دی، ہرگز نہیں، چھین جاتا ہے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ اللہ جس طریقے سے کچھ میرے محترم ایتھیس ہیں جو بیچارے یہاں آ کر پھنس گئے کہ صاحب اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی گاڈ نہیں ہے یا کوئی اللہ نہیں ہے تو یہ کائنات کیسے بنی ہے؟ چلیے بن گئی، مگر اتنے مستحکم اور اتنے پرفیکٹ انداز سے چل کیسے رہی ہے؟ اس نے وہ پھنس گئے ایتھیس. پھر انہوں نے کہا کہ چلیے صاحب یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنا دیا، مگر پھر اس سے لا تعلق ہو گئے. یہ آج نئے ایتھیس لوگوں کا یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا بلیو ہے کہ اللہ تعالی ہیں خالق کائنات، ٹھیک ہے، مگر وہ سب کچھ بنا کر چھوڑ کے چلے گئے. اور اللہ تعالی فرمایا کہ نہیں صاحب میں الحفیظ ہوں، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا میں ہوں. جی میں الرقیب ہوں، ہر چیز کو واچ کر رہا ہوں. میں المحیط ہوں، میں ہر چیز کا احاطہ کا علم ہے میرے پاس. میں علیم ہوں، ہر چیز کا علم رکھ رہا ہوں اپنے کائنات کا. میں سمیع ہوں، سن رہا ہوں آپ کی باتیں. میں بصیر ہوں، دیکھ رہا ہوں آپ کے حالات. تو کیسے انسان نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی غافل ہیں؟ ان کو اکسانا تھا نا فلاں بادشاہ کے خلاف، اس لیے اپنے کینڈیڈیٹ کو بادشاہ بنانا ہے نا صاحب. اب اس کو اڑانا ہے، اس حاکم کو، اپنے پسندیدہ حاکم کو اس کی جگہ لانا ہے. اس لیے اب لوگوں کو اکسائیں گے کیسے، عوام الناس کو، کہ آئیے صاحب ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ناانصافی ہو رہی ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم ختم کریں گے اس ناانصافی کو. جھوٹ بولتے ہیں میرے محترم. تبھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سمجھنے کے لیے اب آپ آئیے سورہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتے ہیں میرے محترم. اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا. نمبر 1 میرے محترم، یہ آیت نمبر ہے 42 ہے. فرمایا، خطاب کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور اے میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز مت گمان کیجئے کہ اللہ تعالی غافل ہیں ظالموں کے ظلم سے. وہی ظالموں کا ظلم جو ہمیں بتا کر ہمیں اکسایا جاتا ہے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، پھر عوام الناس کی لاشوں پر اپنی حکمرانی کا وہ تخت رکھتے ہیں میرے محترم. اگر قرآن پڑھایا جاتا تو عوام الناس کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں، جائیے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے. اللہ تعالی فرما دیا کہ اللہ تعالی ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہیں. اللہ تعالی کے علم میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اللہ تعالی کی بات کا یقین کرتے ہیں. ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، مر جاتے، ختم ہو جاتی ظالم. میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ظالم خود نہیں بنتا، عوام الناس اس کو بناتے ہیں. جی
فرعون کبھی فرعون نہ بن سکتا تھا جب تک اس کو سپورٹر نہ ملتے اسے بنانے والے. ظالم نہیں بن سکتا ظالم و جابر جب تک کہ اس کے سپورٹر نہ ہوں اس کو ظالم و جابر بنانے والے. بنایا جاتا ہے. جی جی تو قرآن نے بتا دیا. مت گمان کیجیے. تبھی یہ دھوکہ اگر آپ کو کوئی دے یہ قرآن کے آیات اس کو پڑھ کے سنا دیا کریں کہ صاحب چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ کے سب علم میں ہے. اب آگے بھی سن لیجئے. جی پر رکوع بہت زبردست ہے. جی فرمایا انما یؤخرہم لیوم. صرف اللہ تعالیٰ صرف انما یہ اسلوب حصر صرف اللہ تعالیٰ کو مؤخر کر رہے ہیں لیوم اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی عذاب کا معائنہ کر کر. تو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں ان کو. صاحب غافل نہیں ہیں. مہلت دے رہے ہیں ان کو. مگر یہ آیت نہیں بیان کی جاتی بیکوز اگر اس آیت کو بیان کریں گے ان کی تمام کمپلین ختم ہو جائے گی. لوگوں کو پھر کیسے اکسائیں گے؟ ان کے پاس یہی بہانہ ہے کہ صاحب ظلم ہو رہا ہے. سب ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. آئیے ظلم کو ختم کرنے کا ہمارا ساتھ دیجیے. اعوذ باللہ. اگر قرآن پڑھتے تو ان کو پتہ چلتا کہ صاحب یہ ظلم اللہ تعالیٰ کے علم سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اس سے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کر رہے ہیں ایک دن کے لیے جس دن ان کو پکڑا جائے گا. ٹھیک. اچھا اسی طریقے سے یہ آیت کا اختتام اس سے کیوں ہوا میرے محترم کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے میرے محترم کہ انسان شیطان سب سے بڑا دھوکہ اس کو دیتا ہے کہ آپ جو چاہیں کریں رات کی تنہائی میں اندھیرے میں اکیلے میں جو چاہیں کریں اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوگا. بے فکر رہیے. اس کو لگتا ہے کہ صاحب کوئی ہیڈنگ کیمراز سننے لگے ہوئے نا میں جو چاہوں کروں. یس جو چاہوں قرآن میں بدل دوں روایات بنا لوں جو چاہوں کروں. تبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ یہ جو کھلواڑ کر رہے ہو چناؤ کا بعض باتوں پہ ایمان عمل کرنا بعض پہ عمل نہ کرنا اپنی مرضی سے چناؤ کرنا. فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. جو اپنے آپ اپنے ظلم کو جس طریقے سے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب آپ پہ حرام تھا اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا یعنی آپ پہ حرام تھا ان کے حقوق ادا نہ کرنا. آپ نے ان کے حقوق تو ادا نہیں کیے بلکہ دشمنوں کا ساتھ دیا ان کے خلاف. اب جب وہ قیدی بن کے آ گئے اب آپ آگے بڑھ کر فدیہ دے کے ان کو چھڑا رہے ہو. یہ کیا ہے؟ یقین وہ توجیہ کریں گے نا جسٹیفیکیشن دیں گے نا. جی جسٹیفیکیشن دیں گے. ہر انسان جسٹیفائی کرتا ہے اپنے کام کو. یاد رکھیے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ صاحب جسٹیفائی کر دیا. ارے صاحب جسٹیفائی تو ہر کوئی کر رہا ہے اس دنیا میں. سوال یہ ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک صحیح نہیں ہے. یہ مت کہیں جسٹیفائی کہ سبھی جسٹیفائی کرتے ہیں. اس دنیا میں 7 ارب انسان ہیں. جو بھی آپ کے ذہن میں تصور آ سکتا ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اپنے جنس کو بدلے جا رہے ہیں نا. لڑکیاں لڑکے بن رہی ہیں ہے نا. آپ کے علم میں ہے اپنی مرضی سے کہ صاحب ہمیں لڑکی پسند نہیں ہم لڑکا بننا چاہتے ہیں. حالانکہ اس سب ایک گیم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. بہرحال وقت نہیں ہے. مگر آپ اس سے پوچھیں وہ آپ کو جسٹیفائی کر دے گا. جی یا کر دیں گی. جو سانپ کو پوج رہا ہے وہ بھی جسٹیفائی کرے گا آپ کو. جو پتھر کو پوج رہا ہے
اور وہ چیزوں کو پوجا جا رہا ہے. جی دنیا میں آپ ہر ایک سے بات کریں گے، ہر کوئی جسٹیفائی کرے گا میرے محترم. مسئلہ جسٹیفیکیشن کا نہیں ہے، مسئلہ اس جسٹیفیکیشن کی حقیقت کیا ہے، اس میں کتنا وزن ہے، کتنی صداقت ہے اور کتنا نہیں ہے. تو یہ مت کہا کریں کہ صاحب جسٹیفائی کر دیا انہوں نے. عقل استعمال کریے. نور بصیرت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، نور بصیرت کو زندہ کی، اس کو اجاگر کیجئے، اس کا اس کا دیا جلائیے اپنے دل میں بصیرت کی نور کا، اور اس روشنی سے پھر آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گی. اس نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے دو، مگر میں تو غافل نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. بس اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے نا میرے محترم. جی میں لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں میرے محترم، مگر انسان بیچارہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے پہ بھی قادر ہے. آگے سورہ بقرہ میں یخادعون اللہ. ارے صاحب اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ہاں، اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو آپ کو گھیرے ہوئے ہر لحاظ سے بتایا. اللہ تعالیٰ کے 6 مبارک نام گھیرے ہوئے ہیں آپ کو: السمیع، البصیر، الخبیر، العلیم، الشہید، المحیط، الحفیظ، الرقیب. ارد گرد کہاں سے نکل کے جائیں گے؟ مگر شیطان سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب، I can't cheat اللہ، معاذ اللہ. کوشش کرتا ہے، کر رہا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ ایسا نہیں، ایسا مت سمجھیے، اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے آپ کے اعمال سے، مہلت دے رہے ہیں. جی آخری بات، انسان گناہوں میں کب بڑھتا ہے میرے محترم، کب بڑھتا ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ صاحب کام نکل گیا، میں برا کرتا چلا جا رہا ہوں، میرا کچھ بگڑ ہی نہیں رہا ہے، رشوت لے رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، لوگوں پہ ظلم و جبر کر رہا ہوں، لوگوں کو قتل کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، ہر چیز پرفیکٹ چل رہی ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ اس کو وَأُمْلِي لَهُمْ، یہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے. تو صاحب جس طریقے سے ہر ایک کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان ظالموں کو بھی ڈھیل دی جا رہی ہے. ختم. ان ظالموں کے خلاف اٹھنے کے لیے آپ مجھے ابھارتے ہو، اکساتے ہو، تو بھائی آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رکھے ہیں، آپ کو تو موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے اصلاح کر لیں. یہ ہے میرے محترم. بس رکتے ہیں یہاں، بیکوز آیت نمبر 86 اس کے بعد ہے. انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے.